اب اس کے اندر مثال کیا ہے، یعنی کیوں مثال دی ایسی؟ اس بارش کی طرح ہے جس میں اندھیریاں بھی آ رہے ہیں، اس میں گرج بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، وہ اپنے کانوں کے اندر اپنے انگلیاں رکھ رہے ہیں جی، وہ بجلیوں کی کڑک کی وجہ سے ڈر کر، حذر الموت، موت کے ڈر واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر مثال کہاں پر ہے؟ کیا ہے اس میں؟ منافقین کا رول کیا ہے؟ تو اس میں بتاتے ہیں، اگلی آیت اس کی مزید تشریح کرتی ہے، فرماتی ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد، کاد یکاد، قریب ہوتا، قریب ہے کہ البرق، وہ جو بجلی ہے، وہ جو بجلی ہے، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کے بصر کہتے ہیں نا، بصر بینائی، جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، یہ جو آئی سائٹ ہوتی ہے، بینائی جو ہوتی ہے، اس کو بصر کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ابصار، بصر جمع ابصار، ابصارہم، ان کے نگاہیں، ان کی بینائی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کے بینائی کو اچک لے، ان کی آئی سائٹ کو ختم کر دے، یعنی جیسے ایک زوردار بجلی کڑکتی ہے، بہت زیادہ اجالا ہوتا ہے، پھر ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، اس کے بعد ایک دم اگر اندھیرے میں تیز روشنی آئے اور پھر بند ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کو نابینا بنا دے، ان کو اندھا بنا دے، ان کی بصارت کو اٹھا لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان کو اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے تھوڑی روشنی نظر آتی ہے، اس کے اندر وہ چلتے ہیں، بجلی کڑکتے ہیں، ارے یہ رستہ ہے، دو قدم چلے، یا آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک جنگل میں، آپ جنگل میں کھڑے ہیں اور زوردار اندھیرے کے اندر زوردار بجلی چمکے، جیسا بجلی کی وجہ سے کچھ درخت، کچھ راستہ نظر آئے، ایک دو قدم چلتے ہیں اور بجلی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان جہاں کا وہاں رک جاتا ہے جی، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ کلما، جب، کلما کا مطلب ہوگا جب، کلا الگ ہے، ما الگ ہے، دونوں ملاتے ہیں تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، کلما، جب، اضاء، جی روشن ہوا، جی لہم، ان کے لیے، جب راستہ اور اطراف کا ماحول جو ہے ان کے لیے چمکا اور اجلا ہوا، روشن ہوا، مشو، مشا یمشی، چلنا، مشو اس کا جمع ہے، مشو اس کی جمع ہے، مشو فیہ اس میں، فی میں ہی، اس میں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، وہ بجلی کے کڑکنے کے ساتھ جب ان کے لیے اجالا ہوتا ہے تو وہ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان کے لیے اندھیرا ہو جائے، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا کر دے، اضاء تھا نا اوپر کے لائن میں، اضاء، اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب ان کے لیے وہ اندھیرا کر دیتا ہے، یعنی بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اظلم علیہم قاموا، وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو گئے، روشنی ہوتے دو اسٹیپ چلتے ہیں اور روشنی ختم ہوتے ہی رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب یہاں پر مثال کیا ہوئی؟ مثال یہ ہوئی کہ اسلام ایک نور ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کو روشن کرنے کے لیے ایک نور والے ہیں اور نور لے کر آئے ہیں، وہ نور قرآن کریم ہے جی، وہ قرآن کریم وہ نور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور لائے ہیں، اور اسلام، وہ قرآن کا نور کیا ہے؟ اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لے کر آئے اور روشن کر دیے جہاں کو، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مانتے ہیں، کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات مانتے ہیں، کوئی بات نہیں مانتے کہتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن کا یا سرکار کے کوئی بات کو مانتے ہیں تو اس میں دو سٹیپ چلتے ہیں، اور یہ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں جی، پھر رک جاتے ہیں۔ اگر پورا کا پورا قرآن مان لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل و جان سے ایکسیپٹ کریں تو ان کے لیے ساری راہ روشن ہو جائے اور وہ چلتے چلتے چلے جائیں، لیکن ان کی جان نکل جاتی ہے۔ ان کی قرآن کی ہر بات مان لینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ماننا، یہ ان کے اوپر بہت گراں اور بہت بار گزرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر صبر بھی ہوگا، اس کے اندر قربانیاں بھی ہوں گے، اس کے اندر جو ہے ایک جماعت میں پکا ہو جانا پڑے گا جی، مسلمانوں کے ساتھ یقین کے ساتھ ہو جانا پڑے گا، کفار اگر دشمنی کرے تو ان کی دشمنیوں کو سہنا ہوگا، اس کے اندر خوشی بھی ہے، اس کے اندر تکلیف بھی ہے، اس کے اندر صبر بھی ہے، مرحلے بھی ہے، اور منافقین یہ سب نہیں چاہتے۔
منافقین یہ چاہتے ہیں کہ بھی اسلام قبول کر لو، کہ بھئی بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو جا رہے ہیں، تو اب لہذا ہم بھی مسلم کمیونٹی میں رہنے والے ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر ادھر کفار کی طرف فائدہ نظر آئے تو پھر وہ کفار کے ساتھ جا کر خفیہ طور پر مل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کافروں سے ہاتھ ملاتے رہتے ہیں، اور یہاں پر آ کر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر کفار کو جا کر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ، یعنی جدھر منافع ہوتے جائے ادھر پلٹتے چلے جائے۔ جہاں پر نظر آئے کہ یہاں سے مصیبت آ رہی تو دوسری جماعت میں کود جاؤ، جی ادھر سے مصیبت آ رہی تو یہ جماعت میں کود جاؤ۔ تو یہ کیا ہے، کسی ایک چیز کو مکمل نہیں مانتے۔ اگر یہ قرآن کریم کو مکمل مان لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مکمل مان لیں، تو یہ ان کے لیے دن کے اجالے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ اطمینان سے اپنا راستہ طے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مستقل اجالے کو مانتے نہیں، یہ مستقل اجالے کو ماننا نہیں چاہتے، ان کی فطرت میں خرابی، ان کے دلوں کے اندر خرابی، تو یہ کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے جنگل میں ایک آدمی کھڑا ہو اور وہاں پر اس کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، اور بجلی کڑکتی ہے تو ڈر بھی بہت ہوتا ہے، بجلی کڑکتی ہے تو ڈر ہوتا ہے، جی ڈر ہوتا ہے، چمکتا ہے، لیکن تھوڑا سا اجالا اس کو ملتا ہے تو ایک دو چار قدم وہ چلتا ہے اور اجالا ختم ہو جاتا ہے، جی ودن سیکنڈ جو ہے اجالا ختم ہو جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ یہ قرآن کی کچھ روشنیاں اپنے من موافق روشنیاں لیتے بھی ہیں اور باقی روشنیوں کا یہ انکار بھی کر دیتے ہیں، انکار بھی کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، جب وہ ان کے لیے روشن ہوگا تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور ان کے دماغوں کے مطابق جب وہ ان کے لیے اندھیرا ہو جائے کہ بھئی یہ آیت ہم کو نہیں ماننا ہے، اندھیرا ہونا کیا ہے، یہ ہم کو نہیں ماننا ہے، یہ صحیح نہیں دکھ رہا، یہ بات ہم کو قبول نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں مانتا، جی یہ عمل میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ قاموا، تو وہ ایمان کی راہ میں پھر رک گئے، اسلام کے سفر میں وہ رک جاتے ہیں، اندھیرے کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار فرما رہا ہے اور دھمکی دے رہا ہے، جی کیا کہتے ہیں، وارن کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، وَلَوْ اور اگر، اور لو اگر، شاء، شاء چاہا، شاء چاہا، انشاء اللہ بولتے ہیں نا، انشاء اللہ، انشاء اللہ سے متعلق ابھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو حضرات سنتے ہیں یہ درس ان میں کہ اکثر اردو لکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، یہ انشاء اللہ 3 الگ الگ ورڈ ہے، انشاء اللہ ایک ورڈ نہیں ہے، ان الگ ہے، شاء الگ ہے، اللہ الگ ہے، تینوں کو الگ الگ لکھنا، ملا کے نہیں لکھنا۔ بہت سارے لوگ انشاءاللہ ملا کے لکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ ملا کے نہیں لکھنا، انشاءاللہ کو الگ الگ لکھنا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، شاء چاہا، اللہ، جی اللہ، اگر اللہ نے چاہا، یہ مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ تو 3 لفظ ہے یہ، ان شاء، شین الف حمزہ ہو گیا لفظ، شین الف شاء حمزہ شاء اللہ، اس کو الگ کر کے لکھنا، اللہ، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو بہت سارے لوگ ملا دیتے ہیں، ملا کر لکھ دیتے ہیں، انشاء ملا کے لکھتے ہیں، انشاء ملا کے نہیں لکھنا چاہیے۔ اگر معنی سمجھتے ہوں تو ٹھیک ہے، مگر نہیں لکھنا زیادہ بہتر ہے۔ دونوں کو اگر ملا کر لکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا، انشاء اللہ، جی اگر اللہ کریٹ کرے، یا اگر اللہ کو کریٹ کیا گیا، معاذ اللہ شرک یا لفظ بھی وہاں پر ہو سکتا ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ انشاء وہاں پر کریٹ کرنا، بنانے کا مطلب نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ نے چاہا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے چاہا، لا یہ بغیر الف کے ہے، اگر لام الف کے ساتھ لا آئے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، نو ہوتا ہے، جی اگر لام کے اوپر زبر ہو اور بغیر الف کے آئے، جسٹ لا اگر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، پکی بات، ضرور۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، ذَهَبَ لے جائے، لے جائے، ذَهَبَ ہم اس سے پہلے بھی بتائے تھے، ذَهَبَ جانا، جی گیا، گو، ذَهَبَ گیا، اور ذَهَبَ کے بعد اگر بی آیا تو ذَهَبَ بی لے گیا۔ ہم 2 آیت پیچھے پڑھے تھے نا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، آیت نمبر 17 میں، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کا نور لے گیا، اللہ ان کی روشنی لے گیا، تو ذَهَبَ گیا، ذَهَبَ بھی لے گیا۔
ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم، بی سے سمعہم ان کی سماعت، ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو لے جائے گا، وابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے جائے گا، یعنی ختم کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت بھی کھینچ لے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بینائی کو بھی کھینچ لے۔ کیوں ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آنکھ اور کان حق کو دیکھنے اور حق کو سمجھنے کے لیے عطا فرمائے، لیکن وہ جو چاہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، جہاں پر ان کو فائدہ نظر نہ آئے وہاں پر وہ انکار کر دیتے ہیں اور نہیں ماننے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا غلط استعمال کرنا، اور یہ آنکھ اور کان اور سمجھ کی یہ جو نعمت ہے، یہ نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرنا اور اس کے اندر منمانی کرنا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کسی بچے کو اگر آپ اچھا کھلونا دیتے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ کنٹینیو کرتا ہے، اگر وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ بچے کے ہاتھ میں سے کھینچ لیتے ہیں کہ یہ اس کو مس یوز کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، یا اس کے ذریعے دوسری چیزیں خراب کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آنکھ دے گا تاکہ وہ دیکھے اور جو حق نظر آئے اسے قبول کرے، وہ سنے جو حق بات ہے اسے قبول کرے۔ جی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت اور بصارت دی۔ اب کیونکہ منافقین اس سے منمانی کر رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو، ہیئرنگ اور آئی سائٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی، ان بے شک اللہ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، کل شیء ہر چیز، قدیر قدرت رکھتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بحر العلوم ترجمہ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو اڑا لے جائے، نیز تو نابود کر دے۔ جس وقت اس بجلی کی روشنی ہوتی ہے وہ چلتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی آ جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھٹک کر رہ جاتے، رک جاتے ہیں۔ خدا چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو نیز تو نابود کر دیتا، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ شیخ الاسلام اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی، یکاد البرق یخطف ابصارہ، یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے جائے۔ جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، ہمیشہ کے لیے سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، جب بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہاں پر دھمکی تو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی وارننگ تو دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے لیا نہیں ہے منافقین سے ان کی سماعتیں اور بصارت ان کی دیکھنے کی اور سننے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے لیا نہیں، صرف بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو تم کو اندھا بنا دے گا، تم کو بہرا بنا دے گا، فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھا اور بہرا بنایا نہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ پھر موقع دیتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے آنکھ کھلے ہیں، ابھی بھی تمہارے کان کھلے ہیں، ابھی بھی تمہاری زبان کھلی ہے، زبان کو حق کے لیے چلاؤ، آنکھ اور کان کو حق دیکھنے اور سننے کے لیے استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مہلت دے رہا ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔